عورتوں کے لیے بال کٹوانے سے متعلق فقہی احکام کیا ہے؟ ابھی آپ نے اس سے پہلے کیا سنا کہ دوران عبادات حجاب کے جو مسئلے ہیں ہم نے طواف میں دیکھے، وضو میں اور تیمم میں، نمازوں کے دوران تلاوت، اذان، سجدے سہو اور دیگر اور مقامات۔ اب عورت کے لیے بال جو عورتیں جو ہیں عام طور پہ کٹواتی ہیں ان سے متعلق کچھ باتیں۔ تو سب سے پہلی چیز، کیا عورت اپنے سر کے بال کٹوا سکتی ہے؟ عام طور پر مثلا سر کے بال کٹوانا یا مثلا چھوٹے کروا لینا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کٹوا سکتی ہے اور اپنے بالوں کو چھوٹے بھی کروا سکتی ہے۔ کسی زمانے میں تھا کہ سر پہ قینچی لگوانا یا اس طرح سے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عورت کے لیے فی نفس ہی اس میں بال کٹوانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، کیا شوہردار عورت کے لیے بال کٹوانے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ شوہردار عورت ہے اور یعنی اس نے مثلا بال کٹوا لیے، بال چھوٹے کروا لیے، اب اس کا شوہر اس کے اوپر جو ہے مثلا ناراض ہو رہا ہے کہ تم نے یعنی مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو بہرحال اس سلسلے میں شوہردار عورت کے لیے بال کٹوانے کے لیے اس کو اپنے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، بہت سی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں تو شوہر کی اجازت ہونی چاہیے۔ مثلا بہت سارے فیملی پلاننگ کے ایسے احکام آتے ہیں کہ مثلا عورت نہیں چاہتی مزید فیملی بڑھانا اور وہ خود سے مثلا کوئی ایسی چیزیں دوائیں استعمال کر رہی ہے، تو کیا اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بعض مراجع اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا، لیکن بہرحال یہ زیادہ تر کا یہی ہے کہ نہیں، یہ مثلا عورت کا اس لحاظ سے اپنا حق ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ظاہر گھر میں جن امور میں یعنی لڑائی جھگڑے کا امکان ہو تو وہاں پر بہرحال رضامندی اور اجازت سے معاملہ وہ تو زیادہ بہتر ہے۔ تو شوہردار یعنی اگر مثلا شادی شدہ نہیں ہے تو اس میں تو کسی کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ اپنے والد سے اور بھائیوں سے اور ان سے وہ اجازت لے، لیکن شوہردار عورت اگر ہے اس کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ گھر کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے وہ ناراض ہو رہا ہے یا کوئی اور، یا ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے آگے چل کر کہ کیا عورت مثلا مردوں کی طرح بال چھوٹے کروا سکتی ہے؟ بہت چھوٹے کروا لیے اس نے، تو اس میں کہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وہ بہت چھوٹے بھی کروا سکتی ہے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ مردوں سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، بہت سی چیزوں میں مشابہت کو حرام قرار دیا گیا، مثلا کافروں سے مشابہت اختیار کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کافروں سے مشابہت مثلا پتہ نہیں، شاید میں نے پہلے کسی درس میں مثال دی تھی، یعنی کہ مثلا جو ہندو عورتیں جو بندیاں لگاتی ہیں، تو ایک زمانہ تھا کہ کوئی عورت اس طرح سے بندیاں لگاتی ہوئی گھومتی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے اس کو دیکھتے ہی کہ یہ کوئی ہندو عورت ہوگی، لیکن اس کے بعد اتنی تعداد میں مسلمان عورتوں نے بھی لگانی شروع کر دی، اب کوئی فقط بندیاں دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ ہندو عورت ہے یا یہ مسلمان عورت ہے۔ تو یہ والا مسئلہ اب یہ کافروں سے شباہت اختیار کرنے میں نہیں جائے گا۔ تو اسی طرح سے یعنی کافروں سے شباہت اختیار کرنا، جیسے اس میں ایک بحث آتی ہے ٹائی کے مسئلے میں کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹائی کا پہننا مردوں کے لیے مثلا گلگت و بلتستان یا دور دراز کے جو اس طرح کے علاقے ہیں وہاں پہ اگر کوئی شخص ٹائی پہن کے جاتا نظر آتا تھا تو وہاں کا عرف دیکھتے ہی بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ یہ کوئی عیسائی ہے جو یہاں پر آ گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خود مسلمانوں نے اس قدر ٹائی پہننا شروع کی اور اتنی رائج ہو گئی کہ اب تو یہ فرق ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ جو اس زمانے میں کافروں سے مشابہت تھی اب وہ حکم باقی نہیں رہا ٹائی پہننے میں۔ اب ٹائی پہننا جائز ہے یا نہیں ہے، اور وہ یہ ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا رہے، بہرحال آغا سیستانی میں تو جائز ہی ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ ہوتا ہے کافروں سے مشابہت۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک بات اور بھی آ جائے، بہت ہم غیر شیعہ فقہ میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ ان کے آتا ہے تشبہ روافض حرام ہے، رافضیوں سے شباہت اختیار کرنا۔ جو غیر شیعہ بہت سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیعوں سے مشابہت کی اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں ان کے ہاں بہت سارا ایسا ہے کہ مثلا پانی سے استنجا کرنا، کیونکہ یہ رافضیوں سے شباہت ہوتی ہے تو بہرحال پتھر وغیرہ رائج ہوئے کہ اس سے آپ اپنے نجاست کو صاف کر لیں۔ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یہ کیونکہ ہمارے یہاں تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ مومن کی نشانیوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں تشبہ روافض کی وجہ سے اب بائیں ہاتھ میں پہنی جائے۔
تو یہ کیا ہے, اور پوری لسٹ ہے اس کی کہ کون کون سی چیزیں تشبہ روافض یعنی رافضیوں شیعوں سے شبہات کی بنا پر وہ چھوڑ دینی چاہیے. اچھا, اب ایک اور چیز آگے چل کر آتی ہے کہ کیا کوئی عورت مردوں سے شبہات اختیار کر سکتی ہے؟ مردوں سے شبہات, یا عورت جو ہے وہ مردوں سے شبہات اور مرد عورتوں سے شبہات اختیار کرے؟ تو یہ جواب اس کا یہ ہے کہ مردوں سے شبہات اختیار کرنا عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے, اور مردوں کا عورت سے شبہات اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اب شبہات کہتے کس کو ہیں؟ ایک زمانہ تھا, دیکھیے پھر وہی بات آ گئی, مثلا کوئی عورت مردوں کی طرح سے اگر پینٹ پہنے تو وہ یہ ہوتا تھا یہ کیا اس نے مردوں والا حلیہ بنا لیا ہے. لیکن اب عورتیں خود اس قدر اس کو پہننے لگیں کہ یہ اب پینٹ پہننا مرد اور عورت یہ کسی سے مخصوص نہیں رہا ہے, سب ایک کامن لباس بن گیا ہے. جو کبھی مردوں سے شبہات تھی وہ اب شبہات اب ختم ہو گئی. تو مردوں سے اگر شبہات, تو یہ جو بال اتنے چھوٹے کروانا مردوں کی طرح سے, تو یہ مردوں سے شبہات میں نہیں آئے گا, کیونکہ اب عورتیں بھی اتنی چھوٹے کروا لیتی ہیں بال وغیرہ, تو یہ مردوں سے مشابہت نہیں ہے. اور کیونکہ یہ روایات کے اندر خود ایک حدیث بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں لعنت کی گئی ہے ان عورتوں کے اوپر کہ جو مردوں سے شبہات اختیار کرتی ہیں, ان مردوں پہ جو عورتوں سے شبہات اختیار کرتی ہیں. اچھا, اب اس میں فقہا میں دو گروپ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ شبہات اختیار کرنا تو حرام ہے, لیکن کتنی دیر کی شبہات؟ مثلا امام خمینی کہتے تھے کہ اگر بالفرض کوئی عورت جو ہے وہ خالصتاً مردانہ کوئی لباس ہے, جیسے اسکول کالجز کے اندر اسٹیج پلے وغیرہ ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی ہوتے ہیں, چلے ہم بے حجابی کے لحاظ سے بھی بات نہیں کر رہے, عورتوں کا ہی مجمع ہے, اور مثلا کوئی عورت اس میں جو ہے وہ مونچھے اونچے لگا کے اور بالکل مرد بن کے جو ہے آ گئی ہے, کوئی اسٹیج پلے ہو رہا ہے اور اس نے پورا وہی گیٹ اپ مردوں والا اختیار کیا ہوا ہے, اور اس میں پوری مردوں والی شبہات اس کے اندر ہے. تو امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ نہیں, تھوڑی دیر کے لیے بھی شبہات اختیار کرنا جائز نہیں. لیکن آیت اللہ خوئی ہیں یا آیت اللہ سیستانی ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس میں کہا جاتا ہے زئی, یعنی مستقل اپنی شباہت یعنی ایسی بنا لے کہ نہیں کوئی عورت بالکل مردوں کی طرح بن کے رہے اور کوئی مرد جو ہے عورتوں کی طرح سے بن کے رہے, پوری کی پوری شباہت زئی قرار دے دے, یعنی زندگی ایسی گزارنے لگے. پتہ نہیں وہ کوئی کسی زمانے میں ایک فضول قسم کا کوئی اس طرح کا پروگرام بیگم نوازش علی ٹائپ کا کوئی چیز ہوتا تھا, جس میں وہ آدمی تھا وہ پوری عورت کی طرح ساڑی پہن کے میک اپ کر کے ویسی حلیہ بنا کے جو ہے بیٹھ کے انٹرویو مثلا لے رہا ہے وہ. تو اس نے تو اپنی پوری یعنی عام زندگی میں بھی ایسے ہی مثلا وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے, اس کو کہا جائے گا کہ ایک طویل مدت کے لیے اس نے اپنی شباہت عورتوں والی اختیار کر لی, یہ حرام ہے. یہ آغا سیستانی بھی فرماتے حرام ہے, یعنی تھوڑی دیر کے لیے فار دا ٹائم بینگ ایک سٹیج پلے یا اس کے لحاظ سے بات نہیں, اس کو زئی قرار دے دے. زئی کہتے ہیں یعنی بالکل وہی شباہت ایک طویل مدت کے لیے اپنی قرار دے دے. آغا خوئی بھی کہتے تھے, آغا سیستانی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی عورت اگر کر کے رہے, اچھا صرف خالی یہی نہیں بلکہ یہ مردوں کے لحاظ سے بھی ہے. مثلا مرد جو ہیں مثلا کوئی کان میں بندہ پہنتے ہیں یا بالی ڈال لیتے ہیں, تو ویسے کان میں سوراخ کرنے کے متعلق روایتیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں سوراخ کیا جائے. اب پھر اس کی الگ تفصیل ہے کہ مثلا دائیں کان میں کس جگہ پہ سوراخ ہو, بائیں کان میں کس جگہ پہ ہو, اوپر والی طرف کان کی لو میں ہو یا نیچے والی, وہ ایک تفصیل ہے. لیکن اچھا کان میں سوراخ کی حد تک تو صحیح ہے, لیکن بالی ڈالنے کا مسئلہ, عورتوں کے لیے بالی ڈالنا, تو اس میں بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بالی کے پہننے میں اشکال ہے, احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کیا جائے. اب آپ کہیں گے لاکھ وہ منتی بالی ہو فلاں ہو, بہرحال آغا سیستانی کے نزدیک اس میں اشکال ہے. عورتوں کے لحاظ سے تو ظاہر ہے ان کو تو اجازت ہے, لیکن مردوں کے لیے کان میں, کیونکہ یہ فرماتے ہیں عورتوں سے شباہت کی وجہ سے ہے, کیونکہ عورتیں ہی عام طور پر اس کو پہنتی ہیں, اور ایک لحاظ سے ان کے وقار اور اس کے بھی خلاف ہے, عزت اور وقار کے اعتبار, یعنی بلکہ انہوں نے جملہ استعمال کیا ہے کہ وہ توہین نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ تو انہوں کا اس میں پہننے میں ایک لحاظ سے توہین کا بھی ایک شائبہ اس میں آتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بہرحال مطلق طور پر, مطلق چاہے کوئی آپ کہیں نہیں توہین بھی نہیں ہو رہی, اب تو سبھی مرد بھی بہت سارے پہننے لگے ہیں, تب بھی آغا سیستانی نے اشکال اور احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے. تو اس کے اندر بیسک چیز جو منع ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس میں ایک تو عورتوں سے شباہت ہوتی ہے.
ایک سوال اب یہ آتا ہے کہ کیا عورتوں کے لیے گنجا ہونا جائز ہے؟ گنجا ہونا. اچھا اب چلیں پہلے تو اس کا فی نفس ہی بذات خود عورت کے لیے گنجا ہونا جائز ہے. البتہ کچھ علماء پہلے ایسے رہ چکے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ نہیں عورت کے لیے گنجا ہو. ابھی بھی آیت اللہ ناصر مکارم وغیرہ کا اس طرف تھوڑا رجحان ہے, کچھ مسائل ہیں. تو مثلا کوئی عورت اگر, اچھا بہت سی اداکارائیں ہیں کسی خاص فلم اور اس میں وہ گنجی ہو جاتی ہیں, تو بہرحال عورت کے لیے گنجا ہونا جائز ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت شوہردار ہے اور گنجا ہونا شوہر کے لیے تنفر کا باعث بن رہا ہے, شور ہنگامہ مچا رہا ہے. ابھی آپ نے بال کٹوانے کی حد تک تو بہرحال سنا تھا کہ اس میں اس کی اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن بال کٹوانے اس میں عام طور پہ تنفر کا باعث نہیں ہے. اگر گنجا ہونے میں عورت کا گنجا ہونا مرد اس کے شوہر کے لیے تنفر اور نفرت کا باعث بن رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے حرام ہو جائے گا. تو بہرحال عورت کے لیے فی نفس ہی جائز تو ہے, لیکن شوہر کے لیے تنفر کا باعث ہو اس وقت حرام ہوتا ہے. اچھا اگر جب آپ نے کہا جائز ہے تو ایک عورت کے لیے کیا جائز ہے وہ حج و عمرے میں سر کے بال منڈوا کر گنجی ہو جائے؟ تو اس میں آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں جو عام حالات میں اس کو اجازت دے رہے ہیں, فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر حج و عمرے میں تقصیر ہی کرنا پڑے گی, حلق نہیں کروا سکتی, یعنی گنجی نہیں ہو سکتی. یعنی دیکھیے مسائل میں قیاس ایک دوسرے پہ نہیں کر سکتے کہ جب اجازت ہے تو یہاں پہ بھی اجازت ہونی چاہیے, نہیں وہاں پر اجازت ہے عام زندگی میں, لیکن حج و عمرے میں تقصیر یعنی تھوڑے سے بال کاٹنا, حلق معنی گنجا ہونا, وہ فرماتے تقصیر ہی کرنا پڑے گی, احتیاط واجب کی بنا پر حلق کافی نہیں ہے. اچھا مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں میں تو فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پہلی بار حج کرنے والا حلق ہی کروائے, یعنی گنجا ہی ہونا ہے پہلی بار والا. آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ پہلی بار حج کرنے والے کو بھی اختیار ہے, چاہے تو وہ پورا سر منڈوائے یا تھوڑے سے بال اپنے کٹوا لے, البتہ ظاہر ہے زیادہ ثواب سر کو منڈوانے کا ہے. تو لیکن اگر کوئی شخص بار بار حج پہ جا رہا ہے تو اگلے حجوں میں, پاکستان میں تو دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کئی دفعہ حج پہ جا چکا ہے, وہ مثلا بال نہیں کٹوائے, تقصیر کر کے وہاں سے واپس آ رہا ہے, تو ایئر لائن کا عملہ جو جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حج نہیں کیا ہے. یعنی یہاں پر لازمہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی گنجا نہیں ہوا ہے تو گویا اس نے حج ہی نہیں کیا ہے, جبکہ اس مسئلے میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ پہلی دفعہ والے کے لیے احتیاط واجب ہے, اور بہت سے علماء تو پہلی دفعہ میں بھی اس کو ضروری نہیں خیال کرتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ حلق و تقصیر میں اختیار ہے. لیکن عورت کو تو ہر صورت میں تقصیر ہی کرنا ہے, حلق نہیں کروا سکتی. اچھا اب کیونکہ بالوں سے ریلیٹڈ باتیں آ رہی ہیں, محرم یعنی جو حالت احرام میں ہوتا ہے وہ اگر مثلا سر کو کھجائے, سر کھجا رہا ہے, سر کھجانا جائز ہے لیکن بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. یا مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محرم کو حالت احرام میں شخص عورت یا مرد کو نہانے کی اجازت ہے. بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ عرفات سے اور مزدلفہ اب اتنے دن, کئی دن ہو چکے ہوتے ہیں, انسان بالکل پسینے میں اور گرد و غبار اور عجیب پریشانی اس کو ہوئی بھی ہوتی, جو خاص طور پہ یہاں شہری زندگی میں روزانہ نہانے کے عادی ہوں ان کے لیے تو بہت اتنے دن 5 دن اس طرح سے گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو لوگ جب وہاں مینا میں پہنچتے ہیں تو بہرحال وہ فوراً جا کے اور وہ نہانے لگتے ہیں, تو بعض اوقات اتنے پریشر سے بھی پانی آتا ہے کہ سر کے بال ٹوٹتے ہیں, یا مثلاً اپنے سر کو اس میں کوئی چیز چلیں وہ شیمپو بھی کوئی بغیر خوشبو والا لگا رہے ہیں تو اس میں بھی سر کے بال لازمی ٹوٹتے ہیں. تو بہرحال بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. حالت احرام میں سر کھجانے میں بھی بال نہیں ٹوٹنے چاہیے اور خون نہیں نکلنا چاہیے, یہ نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں. لیکن محرم اگر بلا وجہ, اچھا بلا وجہ میں یہ بلا وجہ میں نہانا بھی آ جائے گا, یعنی نہانا کوئی آپ کے لیے الگ سے ضروری نہیں ہے, یا اتنے آہستگی کے ساتھ صرف پانی سر کے اوپر ڈالنے کے کوئی بال نہ ٹوٹے, یا اپنے سر پر یا اپنی داڑھی پہ بھی کوئی مرد اگر ہاتھ پھیرے اور 1-2 بال گر جائیں تو پھر مٹھی بھر کھانا صدقہ کرنا, یہ مثلا 1-2 پاؤ کے قریب, یعنی جب اپنے وطن واپس آ جائیں تو آٹا یا کھانا جو ہے یہ صدقہ کریں. لیکن اگر وضو کرتے وقت مثلا سر کا مسح کر رہے ہیں اور اس میں کچھ بال ٹوٹ جائیں مسح میں, تو فرماتے ہیں پھر کچھ واجب نہیں ہے اس کے اوپر. تو بہرحال حالت احرام میں بھی بال ٹوٹنے سے اپنے بچانا ہے,
خاتون ہیں مثلا اپنے اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، خیمے کے اندر ہی ہیں، اور ابھی ان کا احرام اترا نہیں ہے، اور وہ مثلا کنگھی وغیرہ انہوں نے کرنا شروع کی اور اس میں بال ٹوٹ رہے ہیں، تو یہ اس کی ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ بال نہیں ٹوٹیں۔ اچھا، کیا عورت اپنے سر کے بال کٹوا کر بیچ سکتی ہے؟ دیکھیے یعنی ایسے یقین کیجئے کہ مسائل آتے ہیں پوچھنے کے لیے، اور باہر تو چیزیں بہت رائج بھی ہیں، اور بہرحال شریعت نے اس کے اوپر بھی اپنے چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ پہلے تو چلیں اسی کا ہی بتا دوں کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے سر کے بال کٹوا کر بیچ سکتی ہے۔ اچھا، بیچ میں یہ بھی بات آ گئی، مثلا کوئی شخص چاہے کہ اپنا گردہ بیچ دے وہ، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ تو خون بیچنا اپنا، اس کی بھی اجازت ہے، حتیٰ کہ اب وہ بیچنے ہی میں آئے گا، چاہے تو کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا اس کے لیے واجب نہیں، اپنے شوہر سے اجرت کا تقاضا بھی کر سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ عام طور پہ معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ لیکن اور یہاں تک چیزیں آنے لگی ہیں سوالات کہ وہاں تو پوری ایک انڈسٹری اس کے اوپر چل رہی ہے، حتیٰ کہ جو مائیں ہیں بچوں کو دودھ پلانے والی، وہ بھی جو مدر فیڈ جو ہوتی ہے وہ اس کو بیچتی ہیں، اور اس سے باقاعدہ کسی جگہ پر آئس کریم بنتی ہیں، کہتے ہیں اس میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو لوگ عام طور پہ وہ یہ والے سوال بھی پوچھتے ہیں، تو کہیں ہم دودھ شریک بھائی تو نہیں بیٹے تو نہیں ہو جائیں گے اس کے رضائی وغیرہ؟ تو بہرحال وہ رضاعت کے کام نہیں، لیکن یہ باہر سے یہ والے مسئلے بھی آ رہے ہیں کہ خواتین نے ان چیزوں کی بھی فروخت شروع کر دی ہے۔ تو بہرحال کیا عورت سر کے بال کٹوا کر بیچ سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، وہ اپنے بال کوئی بھی کٹوا کر بیچ سکتی ہے۔ اب وہ ہم اگلی اس میں اس کو ڈسکس کریں گے، آج تو شاید اس کا امکان نہیں ہے کہ بالفرض انسانی بال اگر کسی عورت نے، کیا سب پہلا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت مصنوعی بال تو سب آپ کو پتہ ہے کہ وگ لگا سکتی ہے، کیا انسانی بالوں کی وگ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ خود علماء میں کہ اختلافی مسئلہ ہے کہ انسانی بالوں کا سر پہ لگانا۔ اچھا، اگر وہ بال لگا لے انسانی کسی اور عورت کے، تو اب اس عورت کا شوہر ان بالوں پہ نگاہ ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ وہ یہ نہیں کہ یعنی کیا اس کا یہ کہنا صحیح کہ بھائی میں تو اپنی بیوی نے میرے بال لگائے، میں اپنی بیوی کے بالوں پہ نگاہ ڈال رہا ہوں؟ نہیں، یہ کسی اور عورت کے انسانی بال ہیں۔ تو یہ خود ایک بڑی دلچسپ بحث آتی ہے، لیکن یہ آج نہیں ہوگی، وہ اگلی شاید نشست میں آئے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ عورت اپنے سر کے بال کٹوا کر بیچ بھی سکتی ہے۔ اچھا، کیا عورت کے لیے چہرے وغیرہ کے بالوں کو ریزر سے صاف کرنا جائز ہے، یا جسم کے اور جگہوں کے بالوں کو ریزر سے صاف کرنا؟ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بہت پوچھتی ہیں کہ شاید ریزر مردوں سے ریلیٹڈ ہے، تو نہیں، ہر لحاظ سے خواتین کو بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ اس کا استعمال ان کے لیے جائز ہے۔ اچھا، کیا عورتیں بھویں بنوا سکتی ہیں، انہیں بہت باریک بنوا سکتی ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں۔ اصل میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ہم کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہاں پر کافی ظاہر ہے غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے، تو ان کے ہاں یہ مسئلہ بڑے شد و مت کے ساتھ ہے، اور ایک روایت ہے جو ہمارے آغا سیستانی سے پوچھا گیا، تو ہماری فقہ کے لحاظ سے وہ روایت ضعیف ہے، جس میں لعنت کی گئی ہے ایسی عورتوں سے جو مثلا یہ اپنی آئی بروز وغیرہ بنواتی ہیں۔ تو یہ عورتیں بہت باریک اگر آئی بروز بنوا رہی ہیں، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے آئی بروز کو ایک ٹھیک ٹھاک ذرا کروانا، تو اور ایک ہے کہ بہت باریک بنوا لینا جو کہ زینت میں شمار ہونے لگے۔ ایک تو وہ والا ہے کہ جو بالکل بس ایک نارمل طریقے سے ٹھیک کروا رہی ہیں، مثلا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اینک والے جن کی طرح دونوں آئی بروز برابر ملی ہوئی ہیں آپس میں، تو وہ چاہ رہی ہیں بیچ میں سے کٹوا کے الگ الگ کیا جائے ان کو، تو وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کروا رہی ہیں کہ جس میں زینت میں شمار ہو، زینت میں، تو پھر اس میں آغا سیستانی کے نزدیک یعنی یہ آئی بروز کی بناوٹ ہی ایسی ہو رہی ہے کہ جو کہ زینت میں آ رہی ہے، تو کیا اس عورت کو فی نفس ہی تو جائز ہے؟ یہ فی نفس ہی تو سارے علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نامحرم والا مسئلہ اگر نہیں ہے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، عورت کروا سکتی ہے۔ اور جو روایت بھی ہے اس سلسلے میں جس میں لعنت کی گئی ہے وہ ضعیف روایت ہے، تو اس لحاظ سے ان کی فقہ میں ہو سکتا ہے کہ غیر شیعہ فقہ کے اندر اس میں ان کے نزدیک روایت صحیح ہو، تو وہ لوگ اس کو، لیکن وہ بھی نارمل اس کو سیٹ کرنے میں تو ممانعت نہیں سمجھتے، البتہ کہ اس کو بہت ہی زینت والے طریقے سے بہت باریک بنوانا، یا دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ زینت میں شمار ہو رہا ہے۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر زینت میں بھی شمار ہو رہا ہے تب بھی عورت کے لیے چہرے کو چھپانا واجب نہیں، ہاں بس یہ ہے کہ اس کا ہدف خود نمائی نہیں ہونا چاہیے،
یعنی وہ اس وجہ سے آئی بروز کو بنوا رہی ہے کہ نامحرم دیکھیں، شکل میں میری اٹریکشن پیدا ہو جائے، اور یعنی اس کی اپنی نیت بری ہے خاتون کی، تو فرماتے ہیں وہ اس صورت میں اس کے لیے حرام ہوگا یہ. لیکن ویسے اگر اس نے نارملی اپنی آئی بروز کو ٹھیک بنوایا ہوا ہے اور باریک بھی اگر بنوایا ہوا ہے تو اس کو کے لیے چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے، یعنی اس کے لیے. لیکن آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آئی بروز کی اس طرح کی ساخت ہے، اس نے اس طرح سے بنوائی ہیں کہ وہ زینت میں شمار ہو رہی ہے، یعنی لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑی باریک آئی بروز اور یہ اس طرح سے بنوانا کہ یہ زینت میں شمار ہو، تو پھر فرماتے ہیں اس عورت کو چہرہ چھپانا پڑے گا یا آئی بروز کو چھپانا پڑے گا. تو بہرحال یہ اس میں تقلید کا ایک اختلاف ہے. آقا سیستانی کہتے ہیں کہ چھپانا تو پھر بھی واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن ہدف خود نمائی نہیں ہونا چاہیے. آقا خامنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر زینت میں شمار ہو رہی ہے تو پھر چہرے کو چھپانا پڑے گا. یہی بات آ گئی کہ بھویں باریک بنوانے کے بعد کیا چہرے کا حجاب ضروری ہے؟ تو زینت میں ہے تو آقا خامنہ میں ضروری ہے، آیت اللہ سیستانی میں ضروری نہیں ہے. اچھا، اب ایک سوال یہ کہ بھائی عورت کے لیے بالوں کا چھپانا واجب ہے نا، تو اگر بال ہے ہی نہیں، وہ گنجی ہو گئی ہے، تو کیا اس کو سر چھپانا پڑے گا؟ پھر جواب ہے کہ جی ہاں، اس کو سر پھر بھی چھپانا پڑے گا، چاہے اس کے سر پہ ایک بال بھی نہ رہے. اس کو گنجی عورت کے لیے بھی اپنے سر کا حجاب ضروری ہے. خالی یہ نہیں کہ بالوں کا حجاب تھا، بال نہیں رہے تو جو سر کی کھال ہے اس کو بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا. اچھا، بہت سی طبی اور نفسیاتی وجوہات کی بنا پر کیا عورت سر کے بال منڈوا سکتی ہے؟ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کینسرز ہیں، اس میں پھر جب علاج ہوتا ہے تو کیمو تھراپی ہوتی ہے. کیمو تھراپی میں اس کے بال گرتے ہیں، اور اس طرح سے گچھوں کی صورت میں بعض اوقات گرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ ایک ٹراما سے گزرتی ہے. یعنی عورت کی زندگی میں اس کے بالوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی وہ آرائشیں چیزیں اور یہ سب پوری زندگی کرتی ہے. اور جب اس قسم کی بیماری آ گئی تو اب روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے، تو اس کے لیے بہت ایک نفسیاتی ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. تو اس کو مشورہ دیا جاتا ہے پھر ڈاکٹرز کی طرف سے بھی یا نرسز کی طرف سے بھی کہ آپ ایسا کر لیں، پورے اس کو سر کو شیو کر لیں. اور پھر سر کو شیو کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ روزانہ کی بنیاد پہ کم سے کم ایک دفعہ ہو جائے گا نا، تو آپ پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنے سر کو چھپا لیں کسی چیز سے، لیکن کم سے کم یہ روزانہ اذیت سے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں، روزانہ گچھے گر رہے ہیں، ایک اور ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے، پہلے سے ہی اتنا خطرناک مرض ہے، تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح سے ہو. اور پھر اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں کہ جناب وہ وگ وغیرہ کا استعمال کر لے یا اپنے آپ کوئی اور اس طرح سے چیزیں کر لے وہ اپنے لیے، لیکن وہ کم سے کم اس بنیاد پر کہ نفسیاتی ایک مسئلہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر جا رہی ہے اپنی اس کی وجہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے آج کل ایک کولڈ کیپ وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اس سر کو بہت زیادہ ایک تیز ٹھنڈا ایک کیپ جو ہے وہ چیز پہنائی جاتی ہے کہ کیمو تھراپی والی خواتین جو ہیں وہ اگر وہ پہنے تو کہا یہ جاتا ہے کچھ خواتین میں وہ ورک کرتا ہے کہ پھر سر کے بال ان کے اتنا نہیں گرتے یا گرنا رک جاتے ہیں، لیکن وہ خود بھی کافی پینفل ہے کہ سمجھے سر پر برف کی ایک سل اگر کوئی رکھ دے یا سر کو پورا برف سے اور کئی بہت دیر تک وہ رکھے رہے تو بہرحال ایک اذیت کا باعث تو ہوتا ہے. تو اپنے بالوں کی اس طرح سے حفاظت، لیکن وہ کچھ میں ورک کرتی کچھ میں نہیں کرتی. خواتین کے لیے دیکھیے ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے، بہت خواتین یہ کہتی ہیں سر کے بال ہمارے بہت گرتے ہیں، اور جناب ایک چیز ہے تو کچھ علماء نے، بہرحال میں نے کسی جگہ اس کو پڑھا تھا کہ کچھ طریقے علماء نے اس کے بتائے ہیں کہ جو دعا اور اس کے اعتبار سے ہیں، کچھ عمل کے اعتبار سے. کہا ایک تو یہ کہ اگر فریکوینٹلی مہندی سر پہ لگائی جائے تو اس سے بھی بال گرنا کم ہو جاتے ہیں یا بند بھی ہو سکتے ہیں، علماء کے میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ کھانے میں انجیر کا اگر استعمال کرے ہو، فگ انجیر کا اگر استعمال کرے تو اس سے بھی رک جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کم سے کم ہر جمعے کے روز وہ بالوں کو ضرور دھوئے، اور اگر بیری کے پتوں یا بیری کا سفوف اس کے اندر ڈال لیا جائے تو اس سے بھی جو ہے یہ بھی علماء نے بتایا، بلکہ بیری کے سفوف جو ہوتا ہے پتوں کا وہ تو بلکہ روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ڈپریشن وغیرہ کو بھی دور کرتا ہے. انسان کبھی ڈپریسڈ اگر ہے بلکہ روایات میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب بہت غمگین ہوتے تھے تو جبریل نازل ہوتے تھے اور پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ بیری کے پتوں سے کے پانی سے اپنے سر کو دھوئیں.
تو یہ بھی بہرحال ایک طریقہ کار ہے، علماء نے کہا ہے کہ بال گرنے کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تو سب کرے ہی، لیکن جو سورہ بقرہ کی آیت 259 یہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کو کسی کاغذ پر زعفران سے لکھے اور لکھتے وقت پوری اللہ کی طرف توجہ ہو اور یہ اپنی جو حاجت ہے وہ دماغ میں ہو، اور اس کے بعد زیتون کے تیل سے اس کو دھوئے اور وہ زیتون کا تیل جو ہے اپنے سر پر مالش کرے، تو علماء نے بتایا کہ اس سے اس کے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں یا بال گرنا بند بھی ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ جب اس کو سنیں گے تو آج کل ہمارے یہ بھی تو بہت چیز ہو گئی ہے نا، فوراً مذاق اڑانا اور چیزوں کا اور یہ سب چیزیں. اور قرآن تو جناب ہدایت کے لیے آیا ہے. بھائی بالکل ہدایت کے لیے آیا، اس میں دو رائے نہیں، لیکن قرآن کا فقط ایک کام نہیں. قرآن جو ہے کہ سوروں کی تلاوت سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، بہت بے شمار اس کے فوائد ہیں. یعنی آپ کو اس کو یہ کہنا کہ قرآن فقط ہدایت کے لیے، باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی ایک فتنے کی صورت میں بہت سارے افراد جو بہت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی باقی تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. تو علماء نے یہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. کچھ علماء کے ایکسپیرینسز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں کرنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آیت نمبر 259 کو زعفران سے کسی کاغذ پہ لکھیں، پھر اس کو زیتون کے تیل سے دھو کر، یعنی کہ اس کے وہ اثرات زعفران کے اس کے اندر یعنی آ جائیں جو آپ نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، پھر اس تیل کی اپنے سر پر مالش کریں، تو انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہوئے تو اس کی برکت سے پروردگار آپ کی اس مشکل کو حل کرے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ اس میں بھی ایک یہ طریقہ کار ہے. پھر ایک چیز آتی ہے وہ یہ کہ کسی کافر یا کافرہ سے بال کٹوانا جائز ہے. مثلا آپ کسی بیوٹی پارلر گئیں، وہاں بال کو اپنے ٹرم کروانے یا کٹوانے، مرد بھی جاتے ہیں، وہاں پہ بھی پتہ چلا کوئی ہندو مثلا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے عورت، مثلا یہودی، عیسائی یا پارسی، تو اگر سیستانی کے نزدیک جسمانی اعتبار سے پاک ہیں تو ان سے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے بال کٹوانا. ظاہر ان کا گیلا ہاتھ بھی سر کے اوپر لگتا ہے، کچھ پانی وغیرہ سر پہ لگتا ہے. لیکن اگر وہ غیر اہل کتاب ہیں، غیر اہل کتاب مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والی نہیں ہے بالفرض، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کے گیلا ہاتھ لگ جائے تو وہ جگہ نجس ہو جائے گی. اب وہی اس نے آپ کے سر کے بال کاٹے، پھر آپ کو تیار ہو کے کہیں جانا ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد سر کو دھونے کا بھی، آپ مثلا شادی میں جانا ہے، پھر نماز آپ کی قضا ہو جائے گی، تو یا آفس جانا ہے تو وہ آپ کا سر نجس ہو جائے گا. تو جائز تو ہے بال کٹوانے کی حد تک، لیکن اگر اس کا گیلا ہاتھ سر کے اوپر لگ رہا ہے تو آپ کا سر نجس ہو جائے گا اور نمازوں وغیرہ کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا. غیر اہل کتاب، اہل کتاب ہے یہودی، عیسائی، پارسی، اس میں چل جائے گا، وہ تو جسمانی اعتبار سے پاک ہیں. تو کافر یا کافرہ، اور ظاہر ہے کہ وائس ورثہ اگر ہو رہا ہے، اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ کہیں یہاں پہ سنا ہے صدر وغیرہ میں بھی کھل گئے ہیں کہ جہاں پہ مرد حضرات کے لیے خواتین بال کاٹ رہی ہوتی ہیں، اور ٹی وی میں بہت سے جو بیوٹیشن وغیرہ ہیں وہ عورتوں کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ظاہر ہے ان کے جسم تو حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہ تو ایک دوسرا پہلو ہے جو کہ جائز نہیں ہے. لیکن ابھی ہم اس لحاظ سے کہیں نجاست اور طہارت کے اعتبار سے تو کٹوائے جا سکتے ہیں، البتہ یہ والی احتیاط اس میں کرنا ہوگی. تو کہ جو بھی کاٹنے والا یا کاٹنے والی ہو، تو بہرحال وہ اگر وہ غیر اہل کتاب ہے تو پاک کرنا پڑے گا اپنے سر کو یا جہاں جہاں اس کا ہاتھ لگا ہے. پھر بس یہ مختصر سی ایک بات، تاکہ کیونکہ موضوع سے متعلق ہے رہ نہ جائے، جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے اعتبار سے، تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال مردوں کے لحاظ سے تو اس کی تاکید ہے کہ نچلے جسم کے اوپر جو بال ہیں وہ ہر 40 دن سے پہلے ان کو صاف کرنا کی تاکید آئی ہے اور مستحب ہے، اور عورتوں کے لیے 20 روز کا ذکر آیا ہے. اور اس سے زیادہ اگر وقت گزر جائے تو حرام تو نہیں ہے، البتہ کراہیت رہے گی. اور آرم پیٹ یا بغل وغیرہ کے اعتبار سے کی جو صفائی ہے اس میں کوئی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، اگرچہ اس کی بہت زیادہ روایات آئی ہیں اس سلسلے میں ان کو کاٹنے کی یا ان کو ریموو کرنے کی، لیکن یہ کہ کوئی دنوں کی حد مقرر نہیں ہوئی ہے. دنوں کی حد فقط نچلے جسم کے بالوں کے لحاظ سے ہے کہ مردوں کے لیے 40 روز سے پہلے اور عورتوں کے لیے 20 روز سے پہلے، اس سے زیادہ ہو تو مکروہ ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور مسئلہ اس میں آتا ہے
کہ عام طور پر جب بہت شدت غم ہوتی ہے تو بعض خواتین جو ہے اپنے سروں کے بال کو نوچتی ہیں یا اپنے بال کو جو ہے وہ توڑنے لگتی ہیں، اور یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. یہ تو گھر میں کوئی موت ہو جائے اس پہ یہ والی کیفیت ہو سکتی ہے، اور ایک ہے عزاداری امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزاداری امام مظلوم میں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جزا کے عنوان سے ہے. جیم زے اور عین جزا، یہ تو روایات میں الگ سے یعنی ایکسیپشن آئی ہے. یعنی ایکسیپشن یہ ہے کہ اس میں آدمی بالکل غم میں بے خود ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کو اگر کوئی وہ مثلا بالوں کو نوچنے لگے، توڑنے لگے، اپنے لباس گریبان کو چاک کر لے، تو سارے فقہاء نے کہا کہ بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، بلکہ باعث ثواب بھی ہے. لیکن اگر گھر میں کوئی ایسی عام کسی شخص کی موت ہو گئی، باپ کی، بھائی کی، شوہر کی، بیٹے کی وغیرہ، تو اولاد کی، تو اس صورت میں اگر عورت مثلا شدت غم سے اپنے سروں کے بال کو نوچتی ہے، توڑتی ہے، تو احتیاط مستحب اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اول تو یہ عمل نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو احتیاط مستحب ایک کفارہ دے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور 10 مسکینوں کو لباس پہنائے. لیکن یہ احتیاط مستحب کے طور پر ہے. تو بہرحال ایک حکم اس کے اندر یہ آ گیا کہ ویسے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ یہ والا کام نہ کرے، لیکن کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی آپ نے سنا. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب حاجی حلق اور تقصیر انجام دے دیتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ میدان مینا میں کٹے ہوئے بالوں کو دفن کرے. کٹے ہوئے بالوں کو دفن کرنا، دیکھیے بالوں، ہم جب ناخنوں کی بات ہوئی تھی تو میں نے اس میں تھوڑی سی تفصیل بتائی تھی کہ ائمہ بھی اپنے ناخن یا اپنے ٹوٹے ہوئے بالوں کو دفن کر دیا کرتے تھے زمین میں، لیکن وہ کوئی واجبات یا کوئی مستحب الگ حکم اس طرح سے نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ مینا میں اس لحاظ سے ایک حکم ہے کہ جب حاجی اپنے تقصیر کرتا ہے یا عورتیں بھی کرتی ہیں تو اپنے بالوں کو مینا میں دفن کرے. لیکن اس سے وہاں پر یہ عام طور پہ لوگ خیموں میں یہ چیز شروع کر دیتے ہیں، تو انتظامیہ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایک تو خیموں میں کوئی اپنے بال وال نہ کٹوائے، کیونکہ ظاہر انہائیجینسٹی وغیرہ اس میں ہوتی ہے. تو لیکن یہ کہ زمین میں کسی بھی جگہ، اب تو خیر وہاں اتنی پختہ زمینیں سب بن گئی ہیں، وہاں زمین میں دفن کرنے والا ہے مسئلہ بہت اب مشکل ہو گیا. لیکن ایک مسئلہ ایک آتا ہے اگر کوئی شخص مینا میں کسی وجہ سے اس کو روک دیا جائے جانے سے، تو پھر ایک مسئلہ آتا ہے، اس کی بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ وہ بہرحال وہ وہاں کسی کو نائب بنا کر بھیجے کہ بھئی میں تو نہیں جا پا رہا ہوں مینا، تم چلے جاؤ، اور وہ وہاں جا کر رمی وغیرہ کرے، اور پھر یہ جو ہے نا حلق اور تقصیر کرے کسی دوسری جگہ جو مینا سے باہر ہے، اور پھر اپنے بالوں کو مینا بھجوائے دفن ہونے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ بالوں کو زمین میں دفن کرنا، اور یہ بہرحال یہ حج کے احکام میں بھی اس لحاظ سے آتا ہے. اچھا، گنجا شخص جو ہے وضو میں منہ کو کہاں تک دھوئے؟ اس کے سر پہ تو کوئی بال ہی نہیں ہے. وہ جو محاورہ بھی ہے نا، کیا ہے کہ گنجا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا، وہ سوال ہے. یعنی ابھی بالکل اب یہ وضو کہاں تک دھوئے؟ تو اس کے لیے پھر حکم ہے کہ یہ ویسے تو یہ کہ جہاں سے بال اگتے ہیں جس جگہ، وہاں تک اپنے چہرے کو دھونا ہوتا ہے. اب تو یہ تو بالکل پیچھے تک جو ہے بال ہی نہیں ہے اس کے، تو معمولاً جتنا لوگ منہ کو دھوتے ہیں بس اتنا دھو لے تو یہ کافی ہے، ورنہ اس کو تو شک و شبہ ہی رہے گا کہ کہاں تک میں وہ اوپر تک دھوتا ہی چلا جائے گا. تو وہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ منہ کہاں تک دھوتے ہیں بس اس کے لیے اتنا ہی دھونا واجب ہے. اچھا، اگر کوئی گنجا شخص ہے وہ حلق و تقصیر کیسے کرے، اپنے بال کیسے کاٹے؟ بال ہے ہی نہیں اس کے سر پہ اور حکم ہے کہ بال، تو پھر اس میں یہ ہے کہ تاکہ تمہیں مشابہت ہو جائے ان سے، تو اپنے جو بھی استرا وغیرہ وہ خالی اپنے سر کے اوپر ویسی چلاؤ. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ گنجا شخص جو ہے وہ حلق و تقصیر اپنی کیسے کرے، تو بس وہ خالی استرا ہی سر پہ چلا لے اپنے. یہ ایک بڑا بس مسئلہ ایک اور اس میں رہ گیا ہے کہ کیا عقیقے کے مستحبات میں گنجا ہونا بھی شامل ہے؟ دیکھیے اصل میں اس میں کنفیوژن یہ ہوا کہ لوگ جس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ 7ویں دن جو ولادت کے مستحبات ہیں اس میں ایک تو عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور 7ویں دن کا ایک مستحب ہے کہ بچے کے بال مونڈے جائیں، یہ الگ مستحب ہے. اس کا عقیقے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. لوگ سوچتے ہیں عقیقے کا پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ بال بھی مونڈے جائیں، یہ عقیقے کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ایک مستحب ہے. اب مثلا یہ 7ویں دن ہی ہو جانے چاہیے، 7ویں دن.
اب مثلا کوئی شخص، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا اور وہ جوان ہو کے بوڑھے ہو کے اپنا عقیقہ کروا رہے ہیں، تو ان کا یہ سوال آتا ہے کیا ہمارے لیے گنجا ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھیے اگر 7واں دن کراس ہو جائے تو عقیقے کا استحباب ساری زندگی باقی رہتا ہے، بلکہ مستحب ہے اگر کوئی شخص مر گیا ہے مرنے کے بعد بھی اس کو عقیقہ کروایا جائے اگر عقیقہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو 7ویں دن بال منڈوانے کا حکم تھا بچے کے، وہ جب 7واں دن گزر گیا بس اب استحباب ختم، اب 8واں دن بھی اگر آپ بال کٹوائیں گے کوئی ثواب نہیں۔ تو جو لوگ بڑے ہو کر اپنا عقیقہ کروا رہے ہیں، کیونکہ عقیقے کا گنجے ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں، عقیقہ آپ بالکل کروائیے، اور سر کو منڈوانا تو اگر 8واں دن بھی شروع ہو جائے تو ثواب ختم ہو چکا ہے اس کا ثواب فقط 7ویں دن تک تھا۔ 7واں دن نکل گیا، نہیں منڈوا سکے، اب وہ ثواب ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب جو ہے بس اس کے بعد کٹوائیں نہ کٹوائیں مرضی ہے آپ کی، وہ تو خیر لوگ پھر بھی سر کو صاف کرواتے ہیں لیکن پھر ثواب نہیں رہتا ہے۔ تو عقیقے کے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جتنے بال ہیں ان کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اس میں لوگ ایک غلطی اور بھی کرتے ہیں، اگر اسے غلطی کہا جائے، وہ یہ کہ بھائی کہتے ہیں کہ چاندی کتنے، وہ اس کی جگہ پیسے صدقہ کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نہیں، چاندی ہی صدقہ کرنی ہے، پیسے دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا ثواب لینا چاہتا ہے کہ بالوں کی مقدار وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، تو وہ اس کی جگہ پیسے نہیں دے سکتا، بلکہ اسے چاندی ہی صدقہ کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ ایک عقیقے کے مستحبات میں ایک چیز ہے کہ یہ اس میں گنجا ہونا شامل نہیں ہے، اگر 7واں دن نکل گیا تو بال پھر کٹوانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو صرف اور اس کے بعد جو بالوں کا جو وزن ہے اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ اب ایک شخصیت پہ ہم اپنی گفتگو کا یہ اختتام یہاں پر کریں گے، وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے رسول اسلام کو اس حالت میں دیکھا کہ نائی آپ کے سر کے بال کاٹ رہا ہے اور آپ کے اصحاب آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ کوشش کر رہا تھا کسی طرح سے رسول اسلام کا ایک بال ہم کو مل جائے اور کوئی ایک بال بھی نیچے نہ گرے۔ پیغمبر اسلام کے کچھ بال آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے پاس بھی تھے۔ جب کوئی شخص آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہوتا تھا تو ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا ان کے پاس لے جاتی تھیں اور وہ پیغمبر اسلام کے بالوں کو اس پانی میں ڈال دیتی ہیں اور مریض کو ان بالوں کے ذریعے سے شفا مل جاتی تھی۔ تو اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے بال تو اس قابل ہی ہیں کہ یا تو دفن کر دی جائیں، پھینک دی جائیں، ڈسٹ بن میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی سیرت تھی۔ سب سے نیچے آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام اپنے اعمال حج انجام دینے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر مسلمانوں کے درمیان تبرکن تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو وہ تو شخصیت ایسی تھی، تو ان شخصیت پر ہی آج ان کے ذکر پر ہمارا آج یہاں درس مکمل ہو رہا ہے، اور کچھ ہی دن بعد، 1 یا 2 روز کے بعد ہی بہرحال 3 جمادی الثانی کو وہ شخصیت کی کائنات میں کسی نے بھی نامحرم نے کبھی ان کے بالوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی، اور خود خاندان عصمت و طہارت کی اور خواتین کے متعلق بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قدر حجاب بلکہ بہت سے علماء جو قرائن کی بنا پر 3 جمادی الثانی کو ہی قرار دیتے ہیں زیادہ رجحان کہ پچھلے مہینے کی نسبت جمادی الاول کی تاریخ کی نسبت یہ والی تاریخ اس وجہ سے بھی معتبر ہے کہ کہا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور پھر اس قسم کا اپنا وہ بھی بنوایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ اس میں حجاب کے اعتبار سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو پچھلی جو مہینے کی جو تاریخ تھی جمادی الاول کی 13، وہ تو کچھ 14 تاریخ سے اتنی قریب تھی جس میں چاندنی بہت ہوتی ہے چاند کی، تو اس میں تو زیادہ امکان اسی کا ہے کہ حضرت زہرا کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے اندر چاند کی بالکل روشنی نہیں ہوتی ہے، یا بہت ہی اتنی کم ہوتی ہے کہ جب بھی کہا گیا تھا کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور اس میں تو چاندنی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تاریکی نہیں تھی۔ تو بہرحال جہاں اور ظالموں کو بھی اطلاع نہ پہنچانا مقصد تھا اور ان کے ظلم کو آشکار کرنا تھا، اور وہاں پر ایک حجاب والا بھی ایک مسئلہ اس انداز سے تھا۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد
شہر سے باہر کہیں گئے ہوتے تھے اور حضرت زینب ساتھ ہوتی تھیں، اور تو کوشش اگر وہ شہر میں دن کے وقت پہنچ بھی جاتے تھے تو شہر کے باہر انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ رات ہو جائے اور اس کے بعد شہر کے اندر داخل ہوں، تاکہ زینب پر حجاب کی حالت میں بھی نامحرموں کی نگاہ نہ پڑے۔ حتیٰ کہ حضرت زہرا کی قبر پہ جب لے کر جاتے تھے تو رات کے وقت لے کے جاتے تھے، اور وہ جو بھی ہوتی تھی کچھ مشعل یا کوئی بھی چراغ جو ہوتا تھا اس کی لو کو بھی بجھوا دیتے تھے کہ اس صورت میں بھی زینب پر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو بہرحال یہ اتنا جو عورتوں کے حجاب کے لحاظ سے اپنے مسئلے دیکھے کہ ایک بال بھی نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے، خاندان اہل بیت اس پر عامل ہو کر دکھایا ہے ان عورتوں نے، انہی کی سیرت کی ہمیں پیروی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے اگلا پورا درس بھی ابھی بہت سارے اس کے مسائل باقی رہ گئے، یہاں تک کہ پورا 1.5 گھنٹہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ان کو ذکر کریں گے۔ تو صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔